بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں اگر انسان اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، مگر قومیں اگر اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی تاریخ ایک آئینہ ہے جسے دیکھ کر انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے ایسے کردار ہیں جنہیں سن کر یا پڑھ کر ہمیں ایک دلی سکون ملتا ہے، جیسا کہ طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی وغیرہ۔ اور اگر میر جعفر یا میر صادق جیسے کرداروں کو دیکھیں تو کتنا غصہ آتا ہے، یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سپہ سالار کی جس کے بارے میں ترک کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ترکوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بات کرتے ہیں 26 اگست 1071 کی، جسے ترکی کے لوگوں نے اور صدر طیب اردگان نے 26 اگست 2023 کو 952واں سالانہ منزیکٹ وکٹری ڈے منایا۔ اور یہ دن ترکی کے لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ منزیکٹ وکٹری کیا ہے اور یہ کیوں مناتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ افغانستان پر غزنوی خاندان کی حکومت تھی، مگر تغرل بیگ نے 1037 میں محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کو جنگ داندان میں شکست دے کر سلجوکیوں کی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ کچھ عرصے کے بعد بغداد پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں اہل تشیع اسماعیلی حکومت تھی۔ 1063 میں تغرل بیگ کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے الپ ارسلان نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی، جو ایک بہادر سپہ سالار تھا اور سلجوکی سلطنت کا دوسرا سلطان تھا۔ الپ کے والد کا نام چھگڑی اور دادا کا نام میکائل تھا۔ الپ 1030 میں یوریشیا میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں جارجیا، آرمینیا، خراساں، شام اور ایران کو بھی فتح کیا۔ ارسلان کا مطلب ہے شیر۔ قسطنطنیہ، جو کہ آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت قسطنطنیہ پر بازنطینی رومیوں کی حکومت تھی، جسے اس وقت چھوٹا ایشیا بھی کہا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بین الاقوامی قوانین کی وجہ سے کوئی ملک دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، مگر پہلے طاقتور سلطنتیں اپنے سے کمزور سلطنتوں پر قبضہ کر لیتی تھیں۔ اس وقت بھی بازنطینی حکومت سلجوکیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے سامنے ایک طاقتور لیڈر الپ ارسلان موجود تھا، جو کہ ایک بہادر اور جنگجو لیڈر تھا۔ مگر اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنی فوجی طاقت کے نشے میں بازنطینی سلطنت کے بادشاہ رومانوس اپنی 3 لاکھ کی فوج لے کر مناسکر کے مقام یعنی منزیکٹ کے مقام پر پہنچ گیا، جسے بیٹل آف منزیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر الپ ارسلان کے پاس صرف 15,000 فوجی 3 لاکھ فوجیوں کے مقابلے میں تھے۔ بظاہر یہ طاقت بہت کم تھی، مگر جذبہ بہت تھا، اور جنگ بھی جذبوں کے ساتھ ہی لڑی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے۔ مگر یہاں الپ ارسلان نے 3 لاکھ فوجی دیکھ کر بادشاہ رومانوس کو صلح کی درخواست بھیجی، مگر رومانوس نے جواب دیا، صلح ہوگی مگر تمہارے علاقے میں، اس کا مطلب ہے جنگ ہوگی، پہلے ہم تمہارے علاقے پر قبضہ کریں گے، بعد میں صلح۔ اب کیونکہ جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اس طرح الپ ارسلان نے جنگ کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ الپ ارسلان کو کسی نے مشورہ دیا کہ جمعے کے دن نماز ہو رہی ہو تب جنگ کا آغاز کرو،
کیونکہ جمعے کے دن نماز کے دوران خطبے کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ الپ ارسلان نے ایسا ہی کیا، جمعے کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میدان جنگ میں کود گیا، اور 3 لاکھ فوجیوں کو 15,000 کے لشکر نے شکست دے دی۔ اس لیے ترک لوگ اس جنگ کو جنگ بدر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ الپ ارسلان اور اس کے لشکر نے ایسے جذبے سے جنگ لڑی کہ رومانوس کے بہت سارے جنرل مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے اور بہت سے پکڑے گئے، اور رومانوس بھی پکڑا گیا۔ رومانوس کو جب ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو الپ نے پوچھا، اگر میں جنگ ہار جاتا اور میں تمہارے قبضے میں ہوتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے جواب دیا، وہی جو بادشاہ کرتے ہیں، یعنی پہلے تمہیں ذلیل کرتا، مارتا اور بعد میں قتل کر دیتا۔ الپ نے کہا، اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ رومانوس نے جواب دیا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر الپ ارسلان نے رومانوس کو عزت سے بٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ کہا، چلے جاؤ، یہ جنگ رومیوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ بعض مورخین کے مطابق الپ ارسلان نے رومانوس سے خراج وصول کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس جنگ کو جنگ مناسکر، گیٹ وے آف اناتولیا اور گیٹ وے آف مائنر ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر یہاں خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ اس لیے ترکوں کے مطابق اگر ہم یہ جنگ نہیں جیتتے تو ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا، اور 1 سال کے بعد الپ ارسلان کو اس کے غلام نے تیر مار کر 14 دسمبر 1072 کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ نے 1072 سے 1092 تک حکومت کی، مگر ملک شاہ کی وفات کے بعد خانہ جنگی کی وجہ سے سلجوقی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یورپ نے 1096 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا اور 1099 میں بیت المقدس فتح کر لیا۔ 1099 سے 1187 تک یعنی 88 سال تک بیت المقدس پر صلیبیوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے 1187 میں یروشلم کو فتح کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔